جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں ہوں علی ممتاز ایڈوکیٹ اور میں آج آپ کے ساتھ مخاطب ہوں مانچسٹر سے۔ میں آج مانچسٹر آیا ہوا تھا تو سوچا کہ آپ کے ساتھ کچھ گپ شپ لگاؤں، کیونکہ یہاں پر کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ تو جو لوگ پاکستان سے یا دوسرے ملکوں سے انگلینڈ یا دوسرے یورپین ممالک میں یا خلیجی ممالک میں موو ہونا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں جو آپ کو میں بذات خود اپنی ذاتی حیثیت سے، ذاتی ایکسپیرینس کی بنیاد پر چیزیں کلیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ اس لیے کرنا چاہوں گا کہ تاکہ آپ لوگ جب کوئی ڈیسیجن کرتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں اور آپ ان کو مد نظر رکھ کے اپنا کوئی بھی فیصلہ کریں۔ لیکن جب بھی آپ کبھی ملک چھوڑنا چاہیں تو سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیے کہ آپ نے جب بھی اپنا ملک چھوڑنا ہے تو اس کے لیے یہ کوشش کریں کہ بہت اچھا ملک چوز کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ دیکھیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا ملک ڈھونڈتے ہیں جہاں پر جا کے آپ اپنی جمع پونجی لگا کے پہنچ جاتے ہیں، وہاں جا کے آپ کو کام کرنے میں دشواری ہوتی ہے، یا جو آپ اپنے مقاصد لے کے گھر سے نکلے ہوتے ہیں وہ نہیں پورا کر پاتے، تو آپ کو بڑی مایوسی ہوتی ہے اور بڑے لوگ پھر وہاں سے نامراد واپس چلے جاتے ہیں یا پریشانیوں میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو ذہنی طور پر وہ بڑا خراب کر لیتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ پردیس میں ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں پر بے شمار ٹینشنز ہوتی ہیں، بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو اس وقت۔ اور جو مسائل ہیں ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر سے دوری کا ایک بہت بڑا ایک پریشانی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے یا دوسرے ممالک سے جب آپ کمانے کی غرض سے، پیسہ کمانے کی نیت سے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، چھوڑتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بیوی بچوں، ماں باپ، بہن بھائیوں کے بیچ میں، دوستوں کو، یاروں کے بیچ میں، اب پتہ نہیں میں نے 1 سال کے بعد واپس آنا ہے کہ 2 سال کے بعد آنا ہے۔ وہ جو 1 سال یا 2 سال کا عرصہ آپ ازیوم کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر گزرنے پہ آئے تو سال ہر سال گزر جاتے ہیں، اور اگر نہ گزرنے پر آئے تو ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا۔ تو آپ اچھا ملک چوز کریں، بہتر ملک چوز کریں، وہاں پر جائیں جہاں پر آپ جا کے سب سے پہلے لیگل ہوں، آپ کے پاس وہاں پر رائٹ ٹو ورک ہونا چاہیے، قانونی حیثیت ہو اس کی، آپ انلیگل نہ ہوں کہیں بھی۔ دنیا میں میری بات یاد رکھیں، کبھی آپ ویزے پر جائیں تو وہ پراپر ویزا ہو، لوگ آپ کو وزٹ پہ بھیج دیتے ہیں کہ آپ وزٹ پہ جائیں اور جا کے وہاں جا کے ہم آپ کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ وزٹ ویزے پہ آپ کبھی ملک مت چھوڑیں۔ ہاں ویسے اگر آپ نے دنیا دیکھنی ہے، آپ نے ٹور کرنا ہے، ٹورزم کا آپ کو شوق ہے، تو پھر آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس نیت سے جائیں کہ میں وہاں جا کے اپنا ویزا سوئچ کروا لوں گا یا کسی بھی ملک سے جا کے وہاں غائب ہو جاؤں گا یا میں وہاں جا کے کام انلیگل کر لوں گا، تو میری بات یاد رکھیں، کوئی زندگی نہیں ہے یہاں پر، انلیگل لوگوں کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اپنا ویزا لیگل رکھیں۔ نمبر 2، اچھا ملک چوز کریں جہاں کی کرنسی سٹرونگ ہو۔ اگر آپ دیکھیں یورپ میں آتے ہیں یا آپ جاتے ہیں یو کے میں، تو یقین یہاں پر آنے سے آپ کو ڈیفینیٹلی پیسہ تو زیادہ خرچ ہوتا ہے، لیکن یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر رہ کر اگر آپ 1200-1500 پاؤنڈ بھی کماتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں اپنے ذاتی اکیلا بندہ خرچہ کرنے کے بعد، خرچہ نکالنے کے بعد، ہاؤس رینٹ، اپنے باقی ایکسپینس نکالنے کے بعد پاکستان میں 1,00,000 سوا لاکھ روپیہ آرام سے بھجوا سکتا ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ کام بھی نہ کریں، لیکن آپ کو پریشانی یہ نہیں ہوتی کہ آپ جناب یہاں پر بھوکے مریں گے یا پاکستان آپ پیسے نہیں بھیج سکتے۔ بڑے ملکوں میں یہ فائدہ ہوتا ہے۔ چھوٹے ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی وسائل اور آپ کے مسائل برابر ہوتے ہیں۔ وہاں پر اگر آپ ریال کماتے ہیں تو آپ 2,000 ریال کماتے ہیں، تو اس میں سے آپ مجھے بتائیں کہ 1,000 ریال پاکستان بھیجیں گے تو 1,000 میں آپ وہاں گزارا نہیں کر سکتے، اور اگر پاکستان میں 1,000 ریال بھیجیں گے تو آپ کا وہ 60-70 ہزار بنے گا، گھر والوں کا بھی گزارا نہیں ہوگا، پھر آپ نے جو جمع پونجی لگائی ہوئی ہے وہ بھی آپ نے خرچ کر دی، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ اچھا ملک چوز کریں اور لیگل جائیں، ٹھیک ہے، جس کی قانونی حیثیت ہو اور جہاں پر آپ کو ڈاکومنٹس مل سکیں۔ یہ خلیجی ممالک میں یا جو جتنے بھی یہ عربک ممالک ہیں، یہاں پر آپ اگر 20 سال بھی رہیں گے تو آپ وہاں پر اجنبی رہیں گے، یہ آپ کو اون نہیں کرتے۔
اس لیے آپ کو یورپین ملک ڈھونڈیں یا کوئی یو کے یا یو ایس اے کینیڈا اس طرح کے بڑے ملک میں جائیں، ورنہ آپ پاکستان چھوڑنے کا کبھی بھی فیصلہ مت کریں، ٹھیک ہے؟ مسائل بہت ہوتے ہیں، آپ پہلے سوچتے ہیں کہ وہاں جا کے دیکھ لیں گے جی، کر لیں گے جی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کر لیں گے جناب، لیکن جب کرنا پڑتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی کیسے ہوتا ہے، پھر یہاں پر کیا نہیں جاتا، لیکن آپ کو جمع پونجی آپ نے خرچ کر دی ہوتی ہے، پیچھے کے راستے بند ہوتے ہیں، پیچھے جائیں گے تو گھر والوں کو کیا جواب دیں گے، پیسے کہاں سے اتاریں گے؟ اس لیے آپ پہلے سوچیں اچھی طرح سے، تسلی سے، پیسے زیادہ اکٹھے کریں، اگر آپ نے ملک چھوڑنا ہی ہے تو پھر آپس میں سب سے بڑا اپنا دل گردہ بنائیں، مضبوط ہوں، اپنے آپ کو ہر طرح کے حالات سے گزارنے کے لیے تیار رکھیں، اور اگر آپ نے ایک پہلا سال کسی بھی بڑے ملک میں گزار لیا تو اس کے بعد آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ پہلے سال کے لیے آپ جب بھی کبھی جائیں کسی ملک میں، مت سوچیے گا کہ آپ کو جناب وہاں پر ڈالر جو ہیں یا پاؤنڈ جو ہیں یا یورو ہیں وہ درختوں پہ نظر آئیں گے، اور آپ اتار کے جناب اکٹھے کرتے رہیں گے، گنتے رہیں گے، تو بڑی مشکل سے کمانا پڑتا ہے پیسہ۔ ہمت کریں، کوشش کریں، محنت کریں، انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب ہوں گے، لیکن پھر وہی بات، اچھا ملک، ورنہ پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش یا جو بھی ملک ہے آپ کا۔ تھینک یو ویری مچ۔